اس کے حبیب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کی بارگاہ عالیہ میں نذرانۂ نعت و سلام پیش کر رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، منقبت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سب سن رہے تھے۔ لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ خانقاہ کا عجیب معاملہ ہے، کسی کا بھی عرس ہو، کسی کا بھی دن ہو، یہ لوگ اہل بیت اطہار حضرت مولا علی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ بحث نہیں کرنی، مختصر سا جواب ہے کہ ہم الحمدللہ اہل السنہ ہیں، اہل سنت ہیں۔ ہم نبی کو آل نبی سے جدا سمجھتے ہی نہیں، اور نہ ہم نبی کو علی سے، نہ علی کو نبی سے جدا سمجھتے ہیں۔ اور جس کا تعلق کل سے ہوتا ہے، جب آپ حسین اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں، حسن مجتبی کا تذکرہ کرتے ہیں، خاتون جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو ذکر تو ان کا ہوتا ہے مگر چرچا رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ اور ایک اور جواب کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تذکرے ہم سنتے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ باب خیبر جسے ایک وقت میں کئی لوگ مل کر مختلف روایت میں 70 کا 62 کا 22 کا ذکر ہے کھولتے تھے، اسے مولا کائنات اسد اللہ الغالب اپنی ایک انگلی سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ جب یہ تذکرے سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کی جوتیاں اٹھانے والا علی مشکل کشا اتنا پاورفل ہے، تو جو سراپا تاجدار مدینہ ہے، سلطان الانبیاء ہے، ارے جب جوتیاں اٹھانے والا اتنی شان والا ہے تو اس کا آقا و مولا کتنی شان والا ہوگا؟ اس کے غلاموں میں علی جیسا غلام ہو، جس کے غلاموں میں ابو بکر جیسا ہو، جس کے غلاموں میں عمر فاروق جیسا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، خان وعدہ اہل بیت۔ تشریف رکھے آپ لوگ۔ ذکر چل رہا تھا، ستاروں آؤ، ہاں ستاروں آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو، ہاں ستاروں آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو، اندھیری رات ہے خیر الورا کی بات کرو، اور نقیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، پہلے مجھ سے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب علی اتنے کمال والا ہے تو علی کا سردار جس کی علی جوتیاں اٹھائے، اور جوتیاں اٹھا میرے آقا کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی۔ روایت سنتے چلیے، بخاری شریف میں، غالباً ترمذی شریف میں روایت سنتے چلیے، میرے آقا کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جوتی کو ٹھیک کروانے کا حکم فرمایا۔ مولائے کائنات جوتی اٹھا کر سینے سے لگا کر لے گئے۔ تذکرہ چل رہا تھا ایمان والوں کا کہ بہترین ایمان والے کون ہیں، اللہ کے محبوب کون ہیں، رسول اللہ کس سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو میری جوتی لے کر آ رہا ہے نا، جو میری ٹوٹی ہوئی جوتی کو سینے سے لگا کر آ رہا ہے نا، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان پختہ ہے۔ تو پتہ چلا نالین مصطفیٰ
سینے پر لگانا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، نالین مصطفیٰ سروں پر سجانا یہ عاشق رسول ہونے کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نالین شریف یہ علی کا نام لکھی ہوئی ٹوپیاں پہن تو، میں نے کہا کیوں نہ پہنے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، بولے سبحان اللہ، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ دنیاوی تاج پہن کر تاجور کہلانا اور ہے، علی کی طرح مصطفیٰ کی جوتیوں کو سینے سے لگا کر اولیاء کا تاجدار بننا اور ہے۔ یہ محبت ہے۔ اور جب میلاد میں آؤ، ایک روایت ادب کے حوالے سے بہت ضروری ہے یہ بات۔ دوستو ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، ہم اس پیغمبر عظیم کی بارگاہ میں میلاد سجاتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر جیسے صحابہ جب بیٹھتے تو خاموش بیٹھتے اور اس ادب سے بیٹھتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسا لگتا کہ ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے، اتنے ادب و احترام سے خاموش، ادب احترام بارگاہ رسالت کا۔ اور امام مالک کے حوالے سے کتاب میں آتا ہے کہ امام مالک کے پاس ایک شخص نے بہترین نسل کے گھوڑے دیے، گھوڑے، اور امام مالک اس وقت مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، رہتے تھے، وہاں پر درس حدیث دیتے تھے۔ تو امام، توجہ ہے، توجہ ہے، کن کن کی توجہ ہے؟ رات کھڑا کریں گے یا رسول اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ رہتے تھے، آپ کو بہترین نسل کے گھوڑے دیے گئے، آپ کبھی نہیں بیٹھے، آپ کے دوست تشریف لائے، آپ نے وہ سارے گھوڑے انہیں عطا فرما دیے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بہترین نسل کے خراسان کے گھوڑے، اتنی اعلیٰ نسل کے گھوڑے آپ نے کیوں سواری نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری کیا اوقات کہ شہر نبی کی زمین ہو، شہر نبی کی زمین ہو اور مالک گھوڑے پر سوار ہو اور اس گھوڑے کا پیر مصطفیٰ کی سرزمین کو روندے، یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ اور وہی امام مالک ایک مرتبہ درسی حدیث دے رہے ہیں، توجہ رکھیے گا اور میرے ساتھ چلیے گا اور سبحان اللہ کہیے گا، بات سمجھ میں آئے اور عشق کی بات اگر دل کو چھو جائے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ امام مالک ایک بار درسی حدیث دے رہے ہیں، طلبہ نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ ایک دم ہرا پڑ رہا ہے، ہرا ہو رہا ہے۔ آپ نے جب درس ختم ہوا تو آپ کے طلبہ میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ایک طالب علم نے عرض کیا، استاد محترم آپ کا چہرہ پورا ہرا پڑ گیا، وجہ کیا ہے؟ جب امام مالک کھڑے ہوئے نا درس دے کر، تو وہاں پر ایک بچھو آپ کے کرتے سے گرا، کرتے سے گرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بچھو نے مجھے 13 مرتبہ ڈنک مارا۔ طلبہ عرض کرتے ہیں استاد محترم آپ نے کوئی حرکت کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی دنیاوی شخص کا درس نہیں دے رہا تھا، میں کسی ایسے ویسے کا فرمان نہیں سنا رہا تھا، میں فرمان سنا رہا تھا تاجدار مدینہ کا، راحت قلب و سینہ کا۔ اور حدیث کا ادب و احترام یہ ہے کہ امام مالک بچھو کا کاٹنا تو برداشت کر سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کی حدیث کا درس بیچ میں روکنا برداشت نہیں کر سکتا۔ سانپ کٹوائے، بچھو کٹوائے، زہر چڑھایا، درس نہیں روکا۔ اور ہمارا حال کیا ہے میلاد میں؟ ادب سے بیٹھنے میں نانی مرتی ہے۔ ہمارا حال یہ کہ میلاد میں آتے ہیں جیسے پکنک پر آئے، نہیں۔ اور الحمدللہ وہ اور جگہوں کا حال ہوگا، مگر خانقاہ کا نظارہ تو یہ ہے کہ بچے بھی یہاں پر جھوم کر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہاں پر بڑے بھی بڑے احترام سے نعت رسول سنتے ہیں۔ اور یہ ادب مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ وہ
اعلیٰ نعمت ہے کہ بندہ خاک نشین ہو، ادب مصطفیٰ سے دنیا کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ مصطفیٰ کی نالین کا ادب ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر کا ادب ہے۔ دوستان محترم، خانقاہ قادری اصغریہ صرف نعرہ سننا سنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام آپ کی تربیت کرنا ہے، ہمارا کام آپ کو صراط مستقیم دکھانا اور چلانا ہے، ہاتھ پکڑ کر بھی اور دھکے دے کر بھی۔ جو پیار سے چلے گا پیار سے چلائیں گے، اور یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بولنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی طریقے سے ہماری محفل آباد فرمائے۔ میں مولانا طفیل کو، مولانا ضیاء الرحمن کو مائک پیش کروں گا نعت رسول کے لیے۔ حضرت تشریف لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ لگانے میں بے ادبی نہیں ہے، نعرہ رسالت، ہاتھ لہرا کر جو یہاں نعرہ لگاتا ہے مصطفیٰ اس آج کی رات بروز قیامت ضرور رکھیں گے۔ نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔